الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خالق مالک اور رازق ہے۔ بھائیو، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے دین اسلام کے محاسن اور اس کے فضائل۔ بھائیو، دین اسلام جو ہے یہ کامل ترین اور اکمل ترین دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا ہالک لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک بہترین مشعل راہ دے چلا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کی ہو، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اور یہ دین آنے کے بعد اگر کوئی آدمی ہلاک ہوگا، اگر کوئی آدمی گمراہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہلاکت اور بربادی کو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا چکے۔ اور بھائیو، یہ کامل اور اکمل ترین دین جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کامل اور اکمل ہے، کیونکہ جو ذات کامل اور اکمل ہوگی اسی کا بھیجا ہوا دین جو ہے وہ کامل اور اکمل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنے اور دین ہیں وہ دین جو ہیں وہ ناقص ہیں، جس طرح کہ ان کو بنانے والے ناقص ہیں وہ دین خود بھی ناقص ہیں۔ لیکن دین اسلام جو ہے وہ کامل اور اکمل ہے۔ دین اسلام جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ اس دین کو نازل کرنے والے خود اللہ رب العزت ہیں جو کہ کامل اور اکمل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو ہیں ایسے نبی ہیں کہ اسلام کے دین کے معاملہ میں اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ دین کے معاملہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ مطلب کہ دین کے معاملہ میں جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔
تو بھائیو دین اسلام کے بارے میں اور وحی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ میرا نبی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ کہ ہماری بھیجی ہوئی وحی میں، ہمارے دین اسلام میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی کوئی زیادتی کریں یا اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم اس نبی کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ پھر ان کے دل کی جو رگیں ہیں ان کو کاٹ دیں۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور ایسا کرنے سے تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہمیں روک سکے، ہم اس چیز کے اوپر قادر ہیں۔ تو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ اس نبی کے جو ہے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو بھائیو اب ہم آتے ہیں دین اسلام کے خواص کی طرف۔ تو بھائیو دین اسلام جو ہے اس کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کی نفس کی حفاظت کرتا ہے، انسان کے نفس کی حفاظت کرتا ہے، جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا بہت رحم ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت رحمت آتی ہے کہ یہ آدمی کیوں قتل ہوا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا، کسی کو ناحق قتل کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اگر کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بات بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں۔ تو بھائیو یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا کیسے؟ دین اسلام کے ذریعہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا، ولعنہ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا، واعد لہ عذابا عظیما اور اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو بھائیو اسلام جو ہے وہ نفس کی حفاظت کرتا ہے، نفس کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جو کسی جان کو جو ہے بچانے میں اس کی معاونت کرتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو بھائیو یہ دین اسلام ہے جس کے ذریعے ہم تک یہ سلامتی والا پیغام پہنچ رہا ہے کہ قتل و غارت سے بچو۔ تو بھائیو دین اسلام جو ہے یہ محافظ ہوا انسانی نفس کا، اس کے بعد دین اسلام جو ہے وہ عقیدہ توحید کا محافظ ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ عقیدہ توحید کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے۔ بھائیو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا ایک ہی پیغام دے کر، وہ کیا پیغام تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا یا کسی کو کچھ اختیار دے دیا گیا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی بات مان لیتے، جو یہ کہتے تھے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، اور دونوں مل جل کے بیٹھتے ہیں اور جو ہے دینی اور مذہبی ہم آہنگی ہو جائے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ خدا ایک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کسی قسم کا۔
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجا ہے۔ تو جو رسول آتا ہے وہ کوئی پیغام لے کر آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ پیغام بھی بتا رہے ہیں کہ جو رسول ہر امت میں بھیجا گیا کس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا، اس کو کیا پیغام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو بھائیو طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے طاغوت کہلاتے ہیں۔ جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے طاغوت کہلاتے ہیں۔ جن کے بارے میں کچھ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کو اختیار دے رکھا ہے، ان کے پاس بھی کچھ قدرت ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے، یہ فلاں کام کر سکتے ہیں، یہ فلاں کام کر سکتے ہیں، تو بھائیو اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعہ بھیجا گیا اس کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ سیدھی سیدھی صاف بات ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، معبود برحق کوئی نہیں۔ معبود تو بہت ہیں، لوگ پوجتے ہیں، لوگ پتھروں کو بھی پوج رہے ہیں، لوگ شجروں کو بھی پوج رہے ہیں، لوگ درختوں کے ساتھ دھاگے بھی باندھتے ہیں، پتھروں کو بھی جو ہے وہ ہاتھ لگا لگا کے چوم رہے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ سارے کے سارے معبود جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ معبودان باطلہ ہیں اور وہ طاغوت کہلاتے ہیں۔ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ تو بھائیو سب سے پہلے جو ہے اسلام انسانی نفس کا محافظ ہے، اس کے بعد عقیدہ توحید کا محافظ ہے، اور عقیدہ توحید کا درس دیتا ہے جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور جتنے بھی دین اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا آسمان سے ان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے بعد بھائیو جو دین اسلام ہے وہ انسانی مال کا اور انسانی عزت کا محافظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے 1,24,000 صحابہ کرام علیہم السلام کے ساتھ جب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج عطا فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی جامع خطبہ ارشاد فرمایا، بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، دیکھو تمہارے اوپر تمہارے خون اور تمہارے مال جو ہیں وہ حرام کر دیے گئے ہیں، جس طرح سے یہ اس دن کی حرمت ہے، جس طرح سے اس شہر کی حرمت ہے، اور جس طرح سے اس مہینے کی حرمت ہے۔ دیکھیے بھائیو کسی مسلمان کا خون ویسے ہی حرمت والا ہے جس طرح کہ مکہ مکرمہ کی حرمت ہے، ویسے ہی وہ خون حرمت والا ہے جس طرح کہ 9 ذی الحجہ کی حرمت ہے، ویسے ہی وہ خون حرمت والا ہے جس طرح سے ذی الحج کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اسی طرح سے یہ حرمت مسلمان کے مال کو بھی حاصل ہے، اسی طرح سے یہ حرمت مسلمان کی عزت کو بھی حاصل ہے۔ تو بھائیو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، مسلمان کا مال، مسلمان کا خون اور مسلمان کی عزت وہ جو ہیں مکہ مکرمہ کی عزت سے بھی زیادہ ہیں، وہ جو ہیں وہ 9 ذی الحجہ کی عزت سے بھی زیادہ ہیں، وہ جو ہیں وہ ذی الحج کے مہینے سے بھی زیادہ حرمت رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو بھائیو یہ پیغام ہم تک پہنچایا گیا دین اسلام کے ذریعہ سے کہ دیکھو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں جو ہیں یہ بہت ہی حرمت والی ہیں، یہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو بھائیو دین اسلام جو ہے یہ ان ساری کی ساری چیزوں کا محافظ ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ 4 چیزیں جو ہیں، جو بھی معاشرہ ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، ان چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، وہ معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جس معاشرے میں انسان کی جان محفوظ ہو، جس معاشرہ میں انسان کا دین اور عقیدہ توحید محفوظ ہو، جس معاشرہ میں انسان کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اور وہی معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ تو بھائیو اسلام جو ہے وہ سلامتی والا مذہب ہے، اور
اور اسلام جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جو ہے وہ امن، جس میں امن ہو، جس میں جو ہے وہ سلامتی ہو۔ اس کے بعد ہم اسلام کے اور خصائص کی طرف آتے ہیں۔ بھائیو، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جائے، عورت ہو یا مرد ہو۔ تو اسلام جو ہے ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جب تم جو ہے وہ بالغ ہو جاؤ، شادی کی عمر کو پہنچ جاؤ، تو تم شادی کرو۔ اب اس شادی کے لیے اسلام نے بہترین نظام وضع کیا ہے، بہترین نظام ہے نکاح کا اور مصاہرت کا۔ اگر کوئی ایسا نظام نہ ہوتا، کھلی اجازت ہوتی کہ جو چاہے جس کے ساتھ رہے اور جو چاہے کرے، تو معاشرے کا کیا حشر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری جانوں میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہمیشہ آپ خطبہ میں سنتے ہیں، اگر ابھی میں دہراؤں تو آپ معنی پہ غور کریے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پوری کی پوری اولاد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ سلسلہ ایک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرم سے اور فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔